جس کو ہم دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیریت و عافیت کے ساتھ رمضان نصیب فرمائیے. آج رات اللہ نے ہمیں نصیب فرما دی ہے. زندگی میں پچھلے سال سے اب تک جو سب سے بڑا انعام ہمیں ملا ہے اللہ کی طرف سے وہی رمضان شریف ہے. اس کی برکتوں کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ پچھلے سال رمضان ختم ہوا، شوال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو سجانا شروع کر دیا تھا اور استقبال رمضان کے لیے تیاری شروع ہو گئی تھی اس وقت سے. تو آپ اندازہ لگا دیں کہ ایک سال جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا بنا رہا ہو کتنا قیمتی ہوگا یہ رمضان ہمارے لیے. ہم انسان ہیں، جو چیز نظر آئے اس کی ہم قدر کرتے ہیں، اس کی ویلیو سمجھتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی شرط یہ لگائی تھی جنت کی کہ انسین بالغیب، کچھ دیکھا نہیں تم نے، نہ جنت دیکھی ہے، نہ دوزخ دیکھی ہے، نہ رب کو دیکھا ہے. بس تم نے ایمان لانا ان باتوں پر اور اس کے بعد تم نے انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے تو تمہیں انعام دے دیا جائے گا. تو ہمیں تمام دنیا کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو لفظ اور خوشخبری نکلی ہو اس پر پورا یقین کر کے اس کام کی طرف لگ جانا چاہیے. تو اب یہ رمضان کی آج پہلی رات ہے میرے بھائیو، 30 دن ہیں پورے. شیطان تو قید کر دیا گیا ہے لیکن اس سے ہی بڑا دشمن ایک جو ہے وہ نفس ہے انسان کا. وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے ابھی. اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں اتنا بڑا انعام دیا ہے تو اس کا شکر بھی ادا کریں. اللہ تعالیٰ ناشکری بندے کو بالکل پسند نہیں کرتے اور جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان اچھی طرح سے گزر گیا تو پورا سال اس کا اچھا گزرے گا. ایک مہینہ جو ہے ہمارے پورے سال کی گارنٹی دیتا ہے. تو اس میں ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان ہمارا ویسے ہی گزرے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اس کے مقصد کو سمجھیں، اس کی آبجیکٹو کو سمجھیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں پوری طرح. 30 دن ہم نے پچھلے جتنے مہینے ہم نے گزارے وہ سارے کے سارے ہم نے اپنے نفس کے مطابق گزارے تھے. اب اس مہینے میں ہم نے اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا ہے، جو اللہ پسند کرتا ہے اس کے مطابق گزارنا ہے یہ 30 دن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس کی تیاری کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں آپ سے. اعمال تو بہت ہیں جو انسان کر سکتا ہے، جتنے چاہے اعمال کر لے، نیکی کر لے، سارے نیکی اعمال ہیں سارے. لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جو بالخصوص بہت ہی زیادہ معتبر اور باعث ثواب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ملتی ہے ایک، فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے اندر اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا کثرت سے وہ بخشایا ہے. تو الحمدللہ سارا سال آپ یہی کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی نئی عادت ڈالنے کی آپ کو ضرورت ہے ہی نہیں. جس طرح اللہ نے ایک سال پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کر دی تھی، سبحان اللہ، اللہ اپنے نیک بندوں سے اس اعمال کی بھی تیاری شروع فرما دیتے ہیں جو ان کو رمضان میں کام آ گئے. آج سب دوست
اپنے دل کے اندر وعدہ کریں، تہیہ کریں کہ ہم کوئی بھی ذکر کی مجلس، اللہ نہ کرے کوئی مجبوری آ جائے، بیماری آ جائے، تب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک انسان وداؤٹ اینی ریزن پہنچ سکتا ہے، ہی شوڈ ٹرین دا ذکر نہ. ہماری صبح مجلس ہوگی الحمدللہ، تراویح کے بعد ایک مجلس ہوگی، اور عصر کے بعد اللہ نے توفیق دی تو پلان تو ایسے ہم نے رکھا ہے کہ دن کے 3 حصے جو اللہ کے ذکر میں گزارنا ہے، اور باقی سے اپنے معاملات میں ہم لگیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ان ذکر کی مجلس کو خود ذکر کریں جو ماں آپ کو دیا گیا ہے. یہ سب سے افضل ترین چیزیں ہیں، اس میں سستی نہیں چلنی چاہیے، بالکل نہیں. آپ کو باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ذکر کرنا ہے، آپ کو ذکر دیا گیا ہے، وظائف دیے گئے ہیں، طریقہ دیا گیا ہے، بس وہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس آپ نے پابندی کرنی ہے. جن دوستوں نے بھائیوں نے نہیں سیکھا تو اتنا بڑا عمل جو رمضان کا ہے، جس پہ بخشش کی خوشخبری ہے، تو آج پہلی رات میں سیکھنے کو کام اور پوچھنے کی حضرت کیسے ذکر کریں، کس طریقے سے کریں، تو وہ بھی شامل ہو جائیں اس میں. بہرحال یہ تو اللہ کی دین ہے جس کو مل جائے، لیکن نہایت ہی افسوس کی بات ہوگی کہ اللہ نے اس کو ذکر کی طریقہ بھی بتایا ہو، ذکر کے سب چیز موجود بھی ہو، اور وہ پھر اللہ کے ذکر میں نہ پہنچے. تو ایک چیز یہ کرنی ہے کہ پابندی کے ساتھ ذکر کی مجلس میں پہنچو. اللہ تعالیٰ ناشکر بندے کو یاد رکھیں، بہت بڑی بڑی سزائیں دیتے ہیں. کب دیتے ہیں؟ اپنی مرضی پر دیتے ہیں، لیکن بچ نہیں سکتا، یاد رکھیں. نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ پیسے بچا سکتے ہیں، کوئی اس کو بچا نہیں سکتا جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. اور اللہ ناراض اسی وقت ہوتا ہے انسان پر کہ اللہ نعمتیں دے انہیں اس کو، اس نعمتوں کو ٹھکرا دے. تو یہ ہے ابتدا ہماری آج کی رات کی ایک چھوٹی سی تیاری میں نے آپ کو بتائی ہے. پورا اہتمام سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی نماز بھی ایسی نہ ہو جو آپ جماعت کے ساتھ ادا نہ کریں، الا آپ پوری نیت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے وہ تو الگ ہے، اس پہ استغفار کر لیں. لیکن سستی سے اور غفلت سے نہ آنا یہ عذاب ہے، اس کے لیے پھر تیار رہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کا ثواب آج جتنا آپ نے پڑھیں 70 گنا ثواب زیادہ کر دیے، اور جتنے بھی آپ نے نوافل پڑھیں اللہ نے کو فرضوں کے مطابق کر دیا. تو ابھی ایسی چیزوں کو چھوڑنا کوئی معمولی بات ہے. اللہ کی غضب اور اللہ کے عذاب کم ہے. گھر میں آپ کے بچے بیٹھے ہیں، جوان اولاد ہے بیٹھی ہے، اور آپ بس منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، بالکل نہیں. پوری ذمہ داری یہ ہے کہ پورے گھر کو اللہ عذاب میں لپیٹ لے گا، پورے گھر کو. ہر نماز پہ 5 وقت باجماعت نماز کرنے کا تمام فرمائے. 2 چیزیں ہو گئی، نماز جماعت کے ساتھ، ذکر کثرت کے ساتھ، اور مجالس ذکر کو مکمل طور پہ حاضری دینی اور اٹینڈ کرنا ہے. تو یہ کام تو ہم نے بہرحال الحمدللہ آج اس کی نیت کر لیں. اور آج اللہ کے فضل سے رمضان کی ابتدا ہو گئی ہے، تو یہ ہم سب نے کرنا ہے. اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارا آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ گزار دے، اور ہمارے لیے ٹوٹی پھوٹی عبادت جو بھی ہم کریں ہمارے لیے آسان کر دے. جہاں تک قرآن حکیم کی تلاوت کا معاملہ ہے، قرآن تو رمضان کی رونق ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اسی کی ایک رات میں اللہ پاک نے اتنی بڑی کتاب اتاری تھی. تو اس کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کریں. کم سے کم یہ ہے کہ ایک قرآن تو پورے رمضان میں ختم ہونا چاہیے. You must read one Quran in full Ramzan. You can divide it according to your time, how much you can read every day.
But make estimated that. Try to best be finished one Quran at least. Otherwise, who can read fluently and have the time for that? And should be. The two Qurans should be the target for us. इसका target होना चाहिए हमारे पास. यानी एक आधा अशर में 15 और 15 में 2 कुरान ख़त्म हो जाए. 2 ना हो तो 1 कुरान तो ज़रूर रमज़ान में ख़त्म होना चाहिए. आज तो बड़ी आसानी है हमारे पास कि हर टेलीफोन के अंदर कुरान मौजूद है. एवरीवेयर. बावजूद है वक्त रमज़ान है, गाड़ी में बैठे थोड़ा सा टाइम मिल गया तो वहीं पढ़ लें. बाई पार्ट पढ़ते हैं पूरे दिन में. ये सोच के भाई मैं बैठ के आराम से पढ़ूँगा, ये फिर वो इंसान नहीं पढ़ सकता. जहाँ मौका मिल जाए टेलीफोन निकालें, उसी पारे को पूरा करते शुरू करते हैं. 10 मिनट में आप पढ़ लें, फिर 10 मिनट में कहीं पढ़ लें, फिर 5 मिनट में कहीं पढ़ लें. इन दिस सेंस दैट यू कैन कंप्लीट इंशाल्लाह वन कुरान इजीली फॉर दैट. जॉब पे आप हैं, फाइन, यू कैर द ब्रेक इन जॉब, इसको कहते हैं लंच ब्रेक टाइप. सो देयर इज नो टाइम, देयर इज नो लंच टाइम, देन टेक आउट टू शेयर mobile from your pocket and start reading the Quran. Subhanallah. Best thing. Because some ulama says about it that as well give the concession. You don't have the wuzu, so you can read Quran without wuzu, but you can't touch Quran without wuzu. But in mobile, the best you can have wuzu to read it. But even if you're on this chance that you don't have, but you have time for that, so there's no way, any way you can do that wuzu on that time. So you can read it, inshallah, on your telephone. And you can touch it as well. This is a maqam of this thing. So this is another facilities for us to kill our nafs. And then you can read Quran like that. Those who are learning the Quran, it's difficult for them to finish one. Doesn't matter. Start it. As much as you can do it, alhamdulillah, with the intention of the one Quran, but you can't read the one Quran, Allah give you with the intention one Quran sawab. Rahim ya Kareem hai. You go with the intention of the people, there's nothing trouble for that. You can get it. So these are the, if you make planning yourself in your mind, in start of Ramzan, and put some target about it, that I will achieve this thing, then it will become easy for us to go in. But suddenly if you want to start it for that, it looks difficult that you will do that thing. Must have planning in your mind. And these few things I told you, try to start with these things. Inshallah, gradually will increase these things. And if you can do it easily, mashallah. So this is the best, alhamdulillah. So I pray Allah subhanahu wa ta'ala make it easy this Ramadan for us. And we can do as much as you can do. And Allah accept all ibadat and efforts for that. No, inshallah, the first majlis of Ramzan is started now. Which we are asking the dua from last 2 months about this thing. And great people who are joining us, and great women who are joining us online. The women are also very great. So, women also listening me, and they should be wind up their homework for that time, cooking thing like that, making samosa, this and that for study. Prepare before that time, and on the time of the zikr majlis, they should be ready to attend with us on the zikr majlis, and they will get the same reward as we are getting from. Don't worry about it. So inshallah, Allah zikr shuru karte hain Allah ki tawfiq se. Very soon you will see then, time goes very fast. One night you are sitting like that and you are saying that, oh, Ramzan is gone. That is the last night we are doing the zikr for Ramzan. You will hear this voice very soon. So time goes very fast. We have to catch it. We have to catch it.
When I listening the Quran, the strange thoughts was coming in your mind. I said, look, how impatient for this thing, the Tarabi will come and listen to the Quran. So fast was the Hafiz reciting the Quran. It's finished. And these Sipara which is recite. So I will hear it now next Ramzan, like that in Tarabi. मतलब जो उसने सिपारा पढ़ा है वो चला गया एकदम ऐसी में अब हम खत्म अब यही रमज़ान इसी हालत में तरावी के अंदर ये सिपारा हम कब सुनेंगे नेक्स्ट तरावी में सुनेंगे so many things is gone now starting of Ramadan mashallah so it goes very fast everything 1.5 hours to listen to inshallah it's just gone now finish अब तो अगली तरावी में जिंदगी थी तो फिर हम तरावी में बैठ खड़े होकर सुन सकते हो तो इसी तरह हर चीज हम करने लाइक मस्जिद वी आर डूइंग नाउ आफ्टर few minutes then finish them then if Allah gives the zindagi and the chance and iman then will be on the next Ramadan the first night of the Ramadan will be there now so it's gone everything is gone like that catch it fill it gap. That's the learning from us. We don't miss this Ramzan nights, days and everything. ठीक है समझ गए बात मेरी तो ये हमारा क्या जो है शेड्यूल है which we have to carry on with this इंशाअल्लाह दरूद पढ़ना اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخل جنة مولى يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنتي ونفعنا بمحبتي واشرنا في زمرتي يا كريم يا كريم يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا اللهم عافنا
في سمعي اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.